کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس جیسا بنا لیا جو آخرت پر ایمان لاتا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے؟ اللہ کے نزدیک دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، اصل میں ہوتا یہ تھا کہ یہ لفظ ہم نے پہلے بھی پڑھا، سقایا سے ملتا ہوا کہاں، وَإِذْ تَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. ٹھیک ہے نا، یہ پانی پلانے کو بھی کہا جاتا ہے، یہ پانی پلانے والی جگہ کو بھی کہا جاتا ہے، یہ پانی کے برتن کو بھی کہا جاتا ہے سقایا. ٹھیک ہے نا، تینوں چیزوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. آپ کے پاس ہوتا یہ تھا، اب تو نہیں، اب تو ایڈیشن ہو گئی کافی. پہلے جہاں زمزم کا کنواں ہے آج، پہلے یہ تھا کہ جہاں پہ اب زمزم کا کنواں ہے اس سے تقریباً جنوب کی طرف نا 40 ہاتھ. عباس رضی اللہ یہ کیا کرتے تھے، انہوں نے ایک جگہ بنائی ہوئی تھی، ایک کمرہ بنایا ہوا تھا جہاں پر پانی دیا جاتا تھا، اور یہ پانی بھی ہوتا تھا کشمش والا. یہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے. دیکھیں جو جگہ مشہور ہو جائے وہاں سے یہ مل رہا ہے، پھر لوگ وہیں سے آتے جاتے ہیں. اب یہ نہیں کہ وہ اتنے لوگوں کے پاس جا جا کے پلاتے تھے، وہ ایک جگہ تھی، ایک روم تھا جہاں پہ وہ کشمش کا پانی تیار کرتے تھے اور پھر وہ حاجیوں کو پلایا کرتے تھے. اور یہی سمجھتے تھے کہ مطلب یہ بہت بڑی ایک نیکی ہے، جس طرح اس سے پہلے ہاشم کیا کرتے تھے. ہاشم کیا کیا کرتے تھے؟ ہاشم کا مطلب ہی کیا ہے؟ ٹکڑے کھلانے والا، ٹکڑے کرنے والا. تو یہ لوگ شوربے میں یا سرکے میں روٹی کے ٹکڑے بھگو کر یہ لوگوں کو دیا کرتے تھے. اسی طرح یہ پانی پلایا کرتے تھے لوگوں کو، میٹھا پانی. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا کہ انہوں نے اسی چیز کو اپنے لیے ایک چیز سمجھ لیا کہ یہی سب سے بڑی نیکی ہے. مشرکین کہ نیکی یہی ہے ہمارے لیے، لیکن اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ بڑی نیکی کیا ہے؟ ایمان لانا. کہ تم نے حاجیوں کو پانی پلانا سوچ لیا کہ یہی سب سے بڑی نیکی ہے. اس سے مراد زمزم بھی ہے، زمزم میں بھی وہ کشمش جو ہے وہ اس طرح سے شامل کر لیتے تھے. ٹھیک ہے، کمن آمانہ ایسا ہو سکتا ہے کہ تم لوگ کس کے برابر ہو جاؤ جو جہاد کر رہا ہے؟ ایک صرف پانی پلا رہا ہے اور ایک اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے. جہاد تو ایک آخری سب سے بڑی قربانی ہے. پیچھے رہ کیا گیا ہے؟ پھر جو مال بھی لے جائے، جو جان بھی لے جائے، اس سے بڑی تو خوبصورت کوئی بات ہی نہیں ہے. تبھی تو ایک صحابی نے آگے پوچھا تھا، اللہ کے رسول مجھے یہ بتا دیں کہ کوئی ایسا عمل میں ایک ہی کر لوں لیکن مطلب وہ جہاد سے بھی بڑھ کر ہو. تو رسول وسلم کہتے ہیں میں نے اس سے بڑھ کر کوئی عمل پایا نہیں، اس سے بڑھ کر میں نے کوئی عمل نہیں پایا اسلام کے اندر. ٹھیک ہے، اور یہی وہ عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتے ہیں آپ جہاد کریں. کس سے بھی ہی؟ وہاں پر قرآن سے بھی جہاد کہا گیا. تو قرآن سے جہاد کیا ہوا میرا اور آپ کا؟ اس کو سیکھنا، سکھانا اور پھر اللہ کے دین کو اس طرح خالص لے کے چلنا تاکہ ہم ان سے جہاد کر سکیں، ہم سمجھ سکیں کہ ہم نے ان کی نکالی کرنی ہے. ان کے اور ہمارے عقیدے میں کیا فرق ہے؟ مسجدیں ان کا حق ہے، ہمارا حق ہے. قرآن پڑھنے کا مقصد ہی یہ ہے، پڑھنے کا نہیں، غور و فکر. ٹھیک ہے، غور و فکر. یہ آج مجھے بہت اچھی لگتی ہے سورہ محمد کی 24 جہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افلا یتدبرون القرآن. انہیں کیا ہوا، یہ قرآن پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کہ ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے؟ پڑھنے کو تو پڑھ لیں، جتنا مرضی آپ پڑھیں، سارا دن آپ بیٹھ کے پڑھیں. مقصد صرف کیا ہے؟ اصل مقصد اس کتاب کا غور و فکر. جب تک آپ غور نہیں کریں گے، آپ ایک ایک تنکا نہیں اپنے اندر سے نکالیں گے. ٹھیک ہے، وہ شرک خفی ہے، وہ انا ہے، وہ ہماری اپنی بت پرستیاں ہیں، وہ جو کچھ بھی ہے، وہ رسم و رواج ہے. جب تک ایک ایک تنکا کر کے ہم نہیں نکالیں گے، اپنے آپ کو پاک نہیں کریں گے، اللہ کا نور کیسے داخل ہوگا؟ اللہ کا نور داخل کرنے کے لیے اندر کی کچھ بت تو چیزیں توڑنی پڑیں گی، وہ نکال کے پھینکنی پڑیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کعبہ کے اندر سے تصویریں تک مٹا دی، ورنہ آنے والے مخلص تھے. اللہ کے رسول جیسا کوئی نہیں دل، آپ کے صحابہ جیسا کوئی دل نہیں. جو 10,000 صحابہ آ گئے ہیں فتح مکہ پر، انہیں ان چیزوں سے کیا فرق پڑتا؟ اللہ کے رسول نے وہ بھی مٹا دیے کہ مومن کے پاس ان کا نقش بھی نہیں ہونا چاہیے. اور ساتھ میں قسمیں کھا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں، ابراہیم اور اسماعیل نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے کچھ پکچرز بنائی ہوئی تھی حضرت ابراہیم کی اور حضرت اسماعیل کی کہ یہ فال نکال رہے ہیں نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، وہ تو مشرک ہی نہیں تھے، تو جو ان کے اپنے عقیدے تھے انہوں نے گھڑ کے لگا لیے، تو وہ بھی وہاں سے ختم کر دیے. مجھے اور آپ کو دیکھیں نقوش ختم کرنا پڑیں گے، وہ نقوش جو شروع سے ہمارے اندر چلتے آ رہے ہیں. ہاں انہوں نے ایسا کہا تھا، کچھ تھا تو کہا تھا، وہ سب کے سب ادھر جا کے جھکے ہوئے تھے، سب کے سب مانگتے تھے، آخر کچھ ہوتا ہی ہوگا. یہ الفاظ ہمارے ہیں،
سب کر رہے ہیں، سب بھی تو کر رہے ہیں، ہے نا. تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ہمارے اندر نقوش چھوڑ گئی، ان نقوش کو ختم کرنا پڑے گا ہمیں. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ کیا اللہ کی مسجد کو عبادت کرنے والے کا عقیدہ بھی پاک ہوگا اور وہ اپنے آپ کو ایک ایمان والے کے برابر نہ سمجھے. قاری حافظ، قاری قرآن ہم حفظ کروا کے الحمدللہ چلیں ہم بچے کو اس طرف تو اپنے لاتے ہیں اولاد کو، لیکن حفظ کروانے کی تو اللہ نے بات ہی نہیں کی. ہم نے کبھی غور ہی نہیں اس حدیث پہ کیا. حدیث کے الفاظ ہیں با عمل حافظ. اب وہ با عمل کب ہوگا؟ عربی پڑھنے سے کب ہوگا بتائیے؟ اس کو سیکھے گا جب وہ اس کو سمجھے گا. حدیث کے الفاظ ہیں با عمل حافظ، ٹھیک ہے، اس سے سفارش قبول کی جائے گی، کیونکہ قرآن میں اللہ کہہ رہے جس کے لیے میں چاہوں میں اس کو کہہ دوں تو سفارش کر دے. اور با عمل حافظ ہی اس کے ماں باپ کو تاج کس صورت میں پڑے گا؟ با عمل ہونے کی صورت میں. صرف حفظ کروا کے منتیں پوری کرنے سے تاج نہیں پڑے گا، نہ وہ لباس پڑے گا جس کا نام اللہ نے لباس الکرامہ یعنی عزت کا لباس اس کا نام رکھا ہے. اور حدیث کے الفاظ میں پورے حشر کے سامنے اس کے ماں باپ کو بلاؤں گا اور پھر میں کیا کروں گا؟ میں ان کو عزت کا لباس پہناؤں گا. جب وہ اس پہ فخر کر کے کہیں گے یہ کس لیے، تو میں ساتھ میں تاج بھی منگوا لوں گا. تاج بھی کون سا ہے؟ عزت والا تاج. اور آپ سے نے فرمایا سورج کی روشنی تو اس کے سامنے گم ہو جائے گی. یہ عزت کس کو مل رہی ہے؟ با عمل حافظ. تو یہی وجہ ہے قرآن کا سمجھنا ضروری ہے ہمارے لیے. تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے کبھی بھی. ٹھیک ہے، ظاہری نیکیاں لگتا ہے نا کہ کسی وقت ہمیں لگے گا کچھ ایسی ہماری نیکیاں ہیں جو ظاہری ہیں وہ بہت بڑی ہیں، بہت بڑی لگ رہی ہوتی ہیں نا، وہ بہت بڑی ہیں. یہ بڑی نیکی تھی دیکھا جائے تو. آج اگر کوئی اتنی بڑی سبیل کسی کو پلا رہا ہے تو ہم کہیں گے بہت بڑی نیکی ہے. لیکن اللہ رب العزت اس کے اندر مضبوط چیز کس کو کہہ رہے ہیں؟ مسلسل جد و جہد کو. ایک جہاد کا ہونا، ایک ایمان والے کا ایمان پہ قائم ہونا، یہ بہت بڑی مسلسل جد و جہد. چلا ہمیں اس سائد سے کہ بڑی نیکی اللہ تعالیٰ جہاد کو کہہ رہے ہیں کہ تھک کر مسلسل کام کرنا، ٹھیک ہے، اور اللہ کے راستے میں مجاہد ہونا. اور اللہ کے راستے میں ہم اسی وقت مجاہد ہوتے ہیں جب ہم میدان کی نہیں اپنی زندگی کے میدان کی بات کریں. اپنی زندگی کے میدان میں جب ہم اپنے آپ کو پاک رکھ کے لڑتے ہیں نا اللہ کی خاطر، مجھے نفس سے بھی لڑنا ہے، مجھے برائیوں سے بھی لڑنا ہے، مجھے گمراہیوں سے بھی لڑنا ہے، مجھے اندھیروں سے بھی لڑ کے جانا ہے. اب اندھیرا ایسی چیز نہیں اب ڈنڈا ماریں گے ختم ہو جائے گا، اسے لڑنا پڑتا ہے. اور اس کے لیے صبر چاہیے. نہ نظر آنے والی چیز، نہ ہاتھ میں آنے والی چیز کتنی ہے. کیا میری اور آپ کی اللہ نہ کرے کوئی مصیبت کوئی بیماری میرے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے نا. اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہمیں مسلسل جد و جہد. اور یہ جو جد و جہد ہے مسلسل وہ کیا ہے؟ وہ صبر ہے، اللہ سے مدد ہے. کوئی بھی کام جو ہے وہ صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا. آپ نے پڑھا تھا سورہ بقرہ کے سٹارٹ میں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وہاں اللہ نے صبر کا لفظ پہلے رکھا ہے. آپ پریشانی ملتی ہے، کوئی ہم پر کوئی معاملہ آ جاتا ہے تو کیا آپ بہت خشوع و خضوع سے کھڑے ہو جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے؟ اس سے پہلے ایک چیز کی ضرورت ہے، صبر. صبر کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، ذہن بنانا پڑتا ہے، پھر آپ اس طرف آتے ہیں. ایک دم تو کوئی نہیں کھڑا ہو پاتا. تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو ساتھ ہی اللہ رب العزت کہتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے بھی جہاد کیا، جانوں سے بھی. اللہ کے ہاں بہرحال ان کے درجے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ کامیاب ہیں. وَيُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ، آیت نمبر 21، بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ، اور ان کا رب انہیں اپنی جانب سے کیا دے گا؟ رحمت بھی دے گا، رضامندی بھی دے گا. ٹھیک ہے، اور اس میں کیا ہے؟ نعیم. نعیم کیا ہوتا ہے؟ نعیم کہتے ہیں مادی نعمتوں کو. نعیم ہوتا ہے مادی نعمتیں، مقیم دائمی نعمت. اللہ تعالیٰ دیکھیں دونوں طرف انہیں سرخرو کر رہا ہے، دونوں طرف. نیکی نکلنے پر نیکی والے کے انعام کیا ہوں گے؟ دائمی. نیکی وہ یہاں کرے گا لیکن اس کے انعام کیا ہوں گے؟ دائمی. وہاں اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رضا بھی دے رہے ہیں. اور رضوان اللہ کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، رضوان سب سے بڑی، رضوان اللہ نیکیوں میں سب سے بڑی نعمت ہے. یہ نعمت ہے اصل میں، یہ نیکی بھی نہیں ہے، یہ نعمت ہے. کیسے سب سے بڑی نعمت ہے؟ اس حدیث کو سامنے رکھیے، وہ اس کو ایڈریس کرے گی اس بات کو. جنت میں جنتی چلے جائیں گے،
موت بھی آ گئی، اب وہ خوش ہیں، ہمیشگی کی زندگی یہاں پر ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں شامل کرے کہ ہمیشگی کی زندگی ہمارے نصیب میں ہو جائے جنت والی۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ اہل جنت آپس میں مزے میں ہیں، شغل میں ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی تعریفوں میں مشغول ہیں، آخر میں اللہ رب العزت جنتیوں کو متوجہ کر کے ایک بات کہیں گے، اور وہ کیا ہے کہ میرا دیدار کون سی نعمت؟ ٹھیک ہے، کیا جنتیوں میں نے تمہیں اپنی رضا دی، آج کے بعد میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں۔ اور جنتی کیا کہیں گے کہ اس سے بڑھ کر اب ہمیں کچھ بھی نہیں، اس سے بڑھ کر اب ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ تو یہ نعمتوں میں کتنی بڑی نعمت ہے نا۔ اللہم انی اسألک فضلک العظیم یا حی یا قیوم من نعمتک استغیث، کہ اللہ ہم تیری اس نعمت کے بھی کیا ہیں، طلبگار ہیں، جیسے تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ دعا ضرور اللہ تعالیٰ سے کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دے، نسألک جنت فردوس، وہ جس میں نعیم مقیم دونوں نعمتیں ہیں ہمارے لیے، ٹھیک ہے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ اور اس کے بھی اوپر ایک خوبصورت اللہ کا معاملہ دیکھیں، وہ کیا ہے، اجر عظیم، فضل۔ یہ کوئی تعجب والا معاملہ نہیں ہے، فضل بھی سب سے بڑا اللہ کا اللہ لا کے کس کی جھولی میں ڈالیں گے، اہل جنت کی۔ اللہم اجعلنا منہم۔ ساتھ ہی اللہ رب العزت کہتے ہیں اے ایمان والو جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت رکھتے ہوں تو۔ کیا مطلب، ایمان والوں کے تقاضے پورے کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ تمہاری دوستیاں کن کے ساتھ ہونی چاہیے، تمہارے اولیاء کون ہونے چاہیے، مراد دلی دوستی ہے نا یہاں پر، ایمان والوں سے ہی ہونی چاہیے۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کیا کریں گے، ہم چھوڑ دیتے ہیں ہمارے بڑے تو یہ کچھ کر رہے ہیں، کہ ہمارے خاندان والے تو یہ کچھ کر رہے ہیں، تو نہیں، چھوڑنا نہیں ہے، ان کی اصلاح کریں، حکمتاً ان کے ساتھ اتنے جڑیں کہ جہاں پہ آپ ان کی اصلاح کر سکیں۔ اور جس معاملے میں وہ مشغول ہے، جیسے ہم نے قرآن میں پڑھا، جب وہ کسی ایسی چیز میں مشغول ہوں کہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑ رہے ہیں، تو سائڈ پر ہو جائیں، ہٹ جائیں وہاں سے۔ اب وہاں پہ ذرہم کو نہیں کہ چھوڑ ہی دو، ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر ہم نے ان کو چھوڑ دیا تو وہ اپنے اس میں، ہم اپنے اس میں، پھر وہ بات بن جاتی ہے یہ دین والے ہیں یہ دنیا والے ہیں، تو پھر ہم نے کیا کام کیا دنیا میں نا۔ ان کو بتانا پڑے گا، آپ حکمت سے بتائیں، ایک بار، 2 دفعہ، 3 دفعہ، اپنی صلہ رحمی کو اپنا قائم رکھیں، کیونکہ ہم رشتہ داریوں میں صلہ رحمی کو قائم رکھیں گے۔ ان آیتوں سے ہم نے پچھلی آیتوں میں بھی پڑھا اور اس آیت میں بھی ہمیں ایک بات سمجھ آ رہی ہے، ہم سب سے زیادہ اپنوں کو چھوڑ کے، سب سے پہلے چھوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور غیروں کے ساتھ ہمارے تعلقات ایسے زبردست جو ان کے ساتھ ہونے چاہیے، اور ساتھ میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ان سے غیر اچھے ہیں، ٹھیک ہے نا، غیروں کی پوچھ نہیں ہے نا، اپنوں کی تو پوچھ ہے، پھر اسی چیز کی آزمائش ہے نا مومن کے لیے ہر چیز، تو کوئی بات نہیں۔ اگر اپنوں کی طرف سے کوئی پریشانی آ گئی ہے، ڈپریشر آ گیا ہے، تو اللہ سے دعا کریں، ٹھیک ہے، اور کیا دعا کریں جو سلف صالحین کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کا رخ میری طرف سے موڑ دے اور اس کو اپنی اطاعت میں لگا لے، یہ دعا کیا تھا، اس کا رخ میری طرف سے موڑ اپنی اطاعت میں لگا لے۔ دیکھیں جب وہ اپنے رب کی اطاعت میں لگے گا تو یقیناً پھر وہ آپ کے لیے خیر ہی بنے، پھر ویسا کیوں ہوگا۔ اگر ہم اپنی لائف کو سوچیں، جس وقت ہم اس قرآن سے نہیں جڑے تھے، اپنی نابالغی عمروں میں ہم کیا کیا تھے، تو آج اگر ہم جب دیکھتے ہیں اللہ نے ہدایت دی، الحمدللہ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، تو آج جب ہمارے اللہ کے ڈر سے دل نرم ہوئے، کیا جن پر ہمیں غصے تھے، جن کے لیے ہم مخالفت میں بھرے ہوئے تھے، کیا اللہ نے دل نرم نہیں کر دیے؟ ہمیں ان کو معاف کرنا آسان ہو گیا، ہمیں ان کی تکلیف میں اپنی تکلیف سمجھنا آسان ہو گیا، ان کی غمی خوشی کو اپنانا آسان ہو گیا نا۔ تو یہ بات ہے، جب اللہ ان کو اپنی اطاعت پہ لائے گا تو پھر کیا ہوگا، آسانی ہو جائے گی۔ آپ اس کی، جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری زندگی گزارنے کا سب سے بڑا معاملہ ہے تمہارا رسول ہے تمہارے سامنے، تو پھر آپ وہیں سے دیکھ لینا۔ اب مجھے بتائیں، آپ میں سے کوئی اس وقت مجھے بتائے، ٹھیک ہے نا، الحمدللہ بھری ہوئی ہے کلاس، کہ آپ میں سے کسی کے خاندان کا کوئی ایسا بندہ جو روزانہ آپ کے دروازے کے آگے لا کے کانٹے یا کیل بچھا دیتا ہے کہ آپ کے بچے نکلے تو تکلیف ہو، آپ کو نکلے، نہیں ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے کرتے تھے، ام جمیل کرتی تھیں، ٹھیک ہے نا، اپنی تھی نا، رشتہ دار تھیں، چن کے لاتی تھیں، کانٹوں والی جھاڑیاں، تیز کانٹوں والی جھاڑیاں چن کر لاتی تھی، جن سے گھر بناتا ہے وحشی جانور اپنا۔ کیوں؟ جب محمد کی بیٹیاں باہر نکلیں گی انہیں تکلیف ہوگی، یہ نکلیں گے تکلیف ہوگی۔ مقصد کیا تھا پیچھے؟ دین کا کام نہ کرے، ایک وہی حسد تھا نا، غصہ تھا،
اور خوبصورت عورت تھی، بہت خاتون، یہ خوبصورت خاتون تھی. خاص طور پہ ان خاتون کا ہار بڑا مشہور ہے تاریخ میں. ان کی ایک چین تھی، ایک ہار تھا جو انتہائی خوبصورت تھا، اور یہ کہا کرتی تھی میں اس ہار کو بیچ کے محمد کے خلاف لگاؤں گی، یعنی اتنی تباہیوں پر لگاؤں گی، اس کو بیچوں گی. اور ان کی ایک بیٹی تھی ابو جاہل کی، ٹھیک ہے، اور ان کی ام جمیل کی، اس کا نام تھا درہ. اب اس کا وہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی نند بھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا نکاح ہوا. جیسے ہی ظاہر سی بات ہے وہ مخالفت اٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں کی، تو اسی جو ہے وہ رشتہ داری کی مخالفت میں کیا ہوا تھا، ان 2 بچیوں کو طلاق بھی ہوئی. ٹھیک ہے، نند بھاوج بھی رہی ہیں اس سے پہلے. اب یہ دیکھیں تاریخ میں ابھی تک ہے، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیٹیوں کو طلاق نہیں ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت پہ تھے اور رنجش نفرت عروج پر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی تربیت دیکھیں کہ انہوں نے دل میں نفرت نہیں پالی ہوئی تھی کہ مطلب ہمارے باپ کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے اور ہم ان کے ساتھ یہ کریں، ہے نا. میں کہتی ہوں قربان جائیں کائنات کی ساری بچیاں، ایسی پیاری وہ کلیاں اور ان کی تربیت. حالانکہ سب سے زیادہ دکھ انہوں نے اپنے گھر کے دیکھے ہیں، ماں کے بھی دیکھے، بہنوں نے آپس میں بھی ایک دوسرے کے دکھ دیکھے، اولاد بہنوں کے بچے بھی مرتے ہوئے دیکھے ہیں سب کے. ٹھیک ہے، تکلیف میں وقت گزارا ہے، ماں کو جس تکلیف میں دیکھا، یہ سارے وقت جو ان کے گزرے ہیں. آپ لوگ سنتی ہیں وہ سیریز جو میرے اہل بیت کی چل رہی ہیں، اس میں حضرت زینب کا بھی ہو چکا ہے، وہ بھی نکال کے سنیں. اس کے اندر ام کلثوم کا بھی ہو چکا ہے. آپ سوچیں گے کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کو محبت آنے لگے کہ اپنی چھوٹی چھوٹی کلیوں کی ایسی تربیت اور ایسے صبر کے پیکر وہ بچیاں ویسے کیسے نہ ہوتی. آپ دیکھیں نا ان کی تربیت کس گود میں ہوئی ہے، خدیجہ رضی اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا. تربیت بھی دیکھیں کس 2 جھولیوں میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر ام کلثوم کی بھی ہے. اور اب لاسٹ جو ہے اب اس کی ریکارڈنگ انشاءاللہ آج میں کر دوں گی، فاطمہ رضی اللہ کا سٹارٹ ہو گیا. آپ ان کو پڑھیں تاکہ آپ کو بتانے آئیں آگے، آپ لوگ بتائیں اپنے اپنے پلیٹ فارم پر. اہل بیت سے محبت جو ہے نا، یہ آپ سے فرمایا قیامت والے دن تمام رشتہ داریاں آپس میں کٹ جائیں گی لیکن میری نہیں کٹے گی. میرے اہل بیت کا فیض قیامت والے دن بھی جاری ہوگا. اس دن بھی ان کا فیض انسان کو ملے گا، جس کو چاہے اللہ ان میں سے سفارش کا موقع دے سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی خاطر کیا جو کیا، ان کے حق نکلتے ہیں نا، انہوں نے تو اللہ کی خاطر کیا. تو اس وقت آپ دیکھیں کہ یہ کہتی ہیں ان کی جو بیٹی تھی درہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی بہت اچھی دوست تھی. یہاں نفرت کی انتہا دیکھیں اور وہاں دوستی دیکھیں، اور ان بچیوں کی تربیت دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری کلیوں کی تربیت اتنی اچھی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں ایک بات ملتی ہے، جب آپ کے گھر کھانا پکتا تھا تو وہ گند لا کے پھینکتے تھے ابو جاہل. تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ابو جاہل آپ اچھے رشتہ دار نہیں ہیں. یعنی یہ کیسی ہیں، کیسی ہمسائیگی ہے نا. تو یعنی یہ جو چچاؤں کے گھر تھے یا جو اپنے قریبی دیکھیں آج میرے اور آپ کی ہانڈیوں میں گند تو نہیں پھینکتا نا. کبھی ہم ان چیزوں کو سوچیں تو یقیناً میرے خیال سے ہمارا یہ جو اپنا ابل ابل کے طبیعتیں خراب ہو گئی ہیں بہتر ہو جائیں گی اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے. تو آج کوئی کانٹے تو نہیں بکھیر رہا، جو کر رہا ہے وہ جیسے کر رہا ہے کوئی بات نہیں. آپ کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، آپ کے پاس سورہ فلق نہیں ہے، آپ کے پاس سورہ ناس نہیں ہے. اگر کوئی حسد سے جو بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی جادو کرے، کوئی ٹونا کرے، کوئی منتر کرے، آپ کے پاس تو ہتھیار موجود ہے. آپ کو کس نے کہا بیچارے ہو کے بیٹھ جائے مار لو، جادو سے مار لو؟ بیچارگی کس بات کی ہے؟ آپ کریں. خود ہمیں ملتے ہیں احادیث ملتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بڑی بڑی چیزیں بھی خود کیا کہتی تھیں اپنے منہ سے. ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس کا حصار ہے، اس نے اذکار کیے ہوئے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے، جو شخص بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کے نکلتا ہے، 3 بڑے شیطان کیا آپس میں بات کرتے ہیں، اس پہ ہمارا بس نہیں چل سکتا. ہم بے بس ہیں اس کے معاملے. اب کیا کریں، کھڑے رہو اندھے بن کے، ان کا بس ہی نہیں چل پاتا. تو یہ سب چیزیں ہمارے پاس اب تو ہتھیار ہیں. اب یہ درہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے اپنے گھرانے کے ساتھ، یہ اتنا رویا کرتی تھی یہ بچی کہ ابو جہل نے اس کو باندھ دیا زنجیروں میں. جب ابو جہل نے باندھ دیا تو یہ رویا کرتی تھی. تو ام جمیل کہتی تھی کہ تم ایسے نہ کرو، تمہارا باپ بہت سخت ہے. تو وہ روتی تھی، وہ کہتی تھی آپ نے نہیں دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اچھے ہیں، آپ نے نہیں دیکھا وہ سچے ہیں، اور آپ جانتی ہیں کیا کہ ان پر وحی نازل ہوتی ہے. اور یہی ساری باتیں کرتے کرتے کیا ہوا کہ آخر کار ام جمیل وہی جو دیکھیں کیا کر رہی ہے،
اس کے وہ ساری نفرت نکالنے کا انداز دیکھیں، اور اسی نے اپنی بیٹی کی بیڑیاں ڈھیلی کر دیں کہ اب یہ خود ہی کسی طریقے سے چلی جائے محمد کی بیٹیوں کے پاس اور ان کے پاس. ٹھیک، تو ہمیں یہاں تک بھی تو ملتا ہے نا، اپنی جو ہے نا ٹینشن کو خود کم کریں. میرے خیال سے کہنے والا کہہ کے چلا جاتا ہے، یہی اس کے لیے کافی وار ہوتا ہے کہ اس کو مرچیں لگا دو، خود تو سائڈ پہ ہو، مزہ انجوائے کریں گے. بات تو کر دی نا، نہیں اس کو موقع ہی نہ دیں تاکہ وہ سوچے میری تو بات کا، میرے تو عمل سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا، مجھے ہی باز آنا پڑے گا، ہے نا، مجھے کہنا پڑے گا انگور کھٹے ہیں، میرے سے تو کچھ ہو نہیں رہا. تو یہ ہمیں خود سے ہی دیکھنا ہے کہ کیا ہم رشتہ داریوں میں کس طرح چلتے ہیں. ٹھیک، اور پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم بہترین چلتے ہو، مجھ سے مدد مانگتے ہو، تو میں تمہارے دشمن کو بھی دلی دوست بنا دوں گا. یہ تو اللہ کے ہاتھ میں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم میں سے جو ان میں سے دوستی رکھے گا وہی ظالم ہے. اگر کوئی ان کے ساتھ دوستی رکھتا ہے تو وہ ظالم ہے. ٹھیک ہے، جو دنیا داری میں پڑ گیا تو وہ ظالم ہی ہو گیا نا. فرق تو پڑے گا اپنے ساتھ دوسرے بندے کا.